تجارة تنجيكم من عذاب أليم صدق الله العظيم. الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. آیت نمبر 9 تک کا درس ہوا ہے. آج پورا مکمل کر دیتا ہوں یہ سورہ. ہو جاتا ہے 10 کیا ہے؟ نہیں مطلب یہ کہ 14 تک ہے لیکن کنٹینیو ہے درس. کل میں نے اشارہ کیا تھا تجارت نافعہ، تجارت منقذہ اور تجارت منجیہ، یہ سب تجارت کے نام ہیں. نافعہ نفع بخش تجارت. پارہ نمبر 1 میں اللہ سبحانہ نے فرمایا ہے اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم، کہ وہ لوگ جو نبی کو چھوڑ کر کے کسی اور کی طرف ہوا خواہش نفس کی طرف چلے گئے ہیں. مراد وہاں پر وہی ہے کہ ہدایت کے بدلے میں گمراہی کو خرید لیے ہیں، یا مطلب گمراہی کے بدلے میں ہدایت کو خرید لیے ہیں. جو بھی وہ خریدی جو ہے وہ تجارت ان کے لیے نفع بخش نہیں ہے. تو در حقیقت معلوم ہوا تھا کہ وہ تجارت نفع بخش ہے جو صحابہ نے نبی کے ساتھ کیا، یعنی مان کر کے، نبی کو مان کر کے. تو گویا یہ بھی ایک تجارت ہے، نبی کو ماننا بھی ایک تجارت ہے، اور جو سب سے بیسٹ تجارت ہے. کیوں؟ دنیاوی تجارتوں کا مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا نفع اور نقصان کا پہلو یہیں ختم ہو جانے والا ہے. جو نفع نقصان ہوا آپ کو یہیں ختم ہو جانے والا ہے. لیکن ایمانی تجارت جو ہے، جو نبی سے آپ کر رہے ہیں، وہ یہاں بھی فائدہ دے گا، آخرت میں بھی فائدہ دے گا. اسی لیے اس تجارت کو تجارت منجیہ کہا جا رہا. منجیہ مطلب نجات دینے والی تجارت. اور نجات کس سے دے گی؟ کس سے دے گی؟ وہ آگے آ کر دے گی. یا ایھا الذین آمنوا، پہلے تو اور ایک بولے نا منقذہ، وہ بچانے والی، منجیہ نجات دینے والی. تو اب ترجمہ آیت سنیں پہلے. یا ایھا الذین آمنوا، سب سے بیسٹ پہلو یہ ہے کہ اے ایمان والو، یہ سب سے اہم چیز ہے. گویا تجارت کرنا یہ ایک ایمان کا شعبہ ہے، ایمانی شعبہ ہے. آپ نے سورہ تطفیف میں پارہ نمبر 30 میں مطففین ویل للمطففین میں نے پوری طرح بتایا تھا کہ جو لوگ کم تولتے ہیں، دینے میں کم کرتے ہیں اور لینے میں زیادہ کرتے ہیں، ان کے لیے بہت بڑا گھاٹا ہے، بہت بڑا خسارہ ہے. اور وہی لوگ مطلب خسارے میں رہیں گے. ویل للمطففین، ویل ہے ان کے لیے، ہلاکت ہے ان کے لیے. جہنم بھی پناہ مانگتی ہے ویل سے. ایسا اتنا ڈیفیکلٹ، مطلب اتنی ڈیفیکلٹ وعید سنایا رسول اللہ. خیر، اب وعدہ سنیے کہ تجارت نافعہ اور صحیح تجارت کرنے والوں کا کیا وعدہ اللہ پاک نے کیا، اور وہ صحیح تجارت ہے کیا. تو تجارت نافعہ، تجارت منقذہ اور تجارت منجیہ. غوث پاک نے اس آیت کریمہ کے ترجمہ سے پہلے ایک تمہید باندھی ہے. دیکھیے، ثم قال سبحانہ بعدما اشار الى ظہور دین الاسلام واعلاء کلمۃ التوحید حسن علی المؤمنین وترغیبا لهم الى ترویج الدین القویم الذی هو الصراط المستقیم الموصل الى مرتبۃ حق الیقین. پھر اللہ سبحانہ بعد اس کے کہ دین اسلام اور اعلاء کلمۃ الحق کے ظہور کی طرف اشارہ کرنے کے بعد، یعنی اعلاء کلمۃ الحق کے لیے نبی کو بھیجا، دین حق کو بھیجا، ہدایت کو بھیجا، اس کے بعد اللہ پاک مومنوں کو ابھار رہا ہے. کیا مومنوں کو رغبت دلا رہا ہے کہ دین قویم کو رائج کیسے کرو گے، رواج کیسے پائے گا. نافذ کرنے کے لیے، رواج دینے کے لیے کیا ضرورت ہوگی؟ تو چل آپ تجارت کر. بولتے ہیں آپ ہم سب اللہ رزق دینے والا ہے. نہیں، اللہ پاک کی رزاقیت پر ایمان ہے تو اللہ پاک کے اس حکم پر ایمان رکھ کے اللہ نے خود کہا ہے نماز ہو جائے، پھیل جا میرے فضل کو تلاشنے کے لیے، پھیل جا میرے فضل کو تلاشنے کے لیے، تلاش میرے فضل کو، تلاش میرے رزق کو. تو تلاشنے کا بھی حکم اللہ پاک نے دیا ہے. ڈیپینڈنٹ رہ گئے کہ اللہ تعالیٰ صرف رازق ہے تو یہ تو صرف امید ہوئی، وہ خوف کہاں ہوا. تو اللہ پاک اسی لیے اپنا کثیر نام، وحدت میں کثرت، دیکھ رہے ہیں وحدت میں ایک ہو کر کے کثیر نام رکھا ہو. ہاں، وہ اللہ ہے، قہار ہے، جبار ہے، عزیز ہے، غفار ہے. تو صرف غفار کو مت لے لیجیے آپ، وہ قہار بھی ہے. صرف رزاق کو مت لے لیجیے، وہ کہہ بھی رہا ہے کہ تلاش. آگے دیکھیے اللہ پاک فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، هل ادلکم علی تجارت. کمال ہے، وہ رزاق کہہ رہا ہے کیا میں تجھے ایسی تجارت کی ہدایت دوں؟ ایسی هل ادلکم، بلکہ ایک ترجمہ سے یہ کیجیے کیا میں تجھے ایسی تجارت کے بارے میں نہ بتاؤں. یہ ترجمہ سمجھ میں آ جائے. کیا ایسی تجارت کے بارے میں تجھے نہ بتاؤں تنجیکم، جو تمہیں نجات دے دے، من عذاب علیم، اللہ کے دردناک عذاب سے.
آپ کو تھوڑی سی بات اگر کوئی مطلب ذرا سی ڈاکٹر بول دے آپ ٹینشن مت لیجیے ہم ہے نا آدھی بیماری ختم ہو جاتی ہے. یہ جسمانی پہلو ہے. فانی طور پر اگر کوئی آپ کو مطلب آشواسن دے دے اعتماد دے دے تو آپ کی آدھی بیماری ختم. اللہ کہہ دے کہ جس عذاب کے بارے میں تو نے سنا ہے 30 برس لگے ہیں مجھے فرشتوں کے ذریعے تیار کرنے میں, اس میں جب ڈالوں گا تو ڈر مت, میں ایک ایسی تجارت بتا رہا ہوں کہ اس تجارت کو اپنا لوگے کرو گے تو میں اس عذاب سے بچا لوں گا. اس عذاب سے بچا لوں گا. کیسی تجارت؟ اب وہ کیسی تجارت ہے دیکھیے غوث پاک نے کانہ قیل گویا کہ اللہ یہ کہنا چاہ رہا ہے مت تجارت المنقذہ المنجیہ, کون سی تجارت ہے جو تمہیں جہنم سے بچا سکتی ہے, کون سی تجارت ہے جو تم جہنم سے نجات دلا سکتی ہے. وہ تجارت یہ ہے کہ تؤمنون باللہ ورسولہ, مان لے اللہ کو رسول کے ذریعے. اچھا بغیر محنت کے, بغیر انویسٹ کے, بغیر کچھ دیے ہوئے, صرف دل سے مان لے اللہ کو رسول کے ذریعے. میں رسول کے ذریعے اس لیے ترجمہ کر رہا ہوں کیونکہ کل کی گفتگو کا کنٹینیو ہے. اللہ اور رسول کو کیسے مانے؟ رسول کو پہلے مانیں گے نا. جو رسول میری الوہیت کا دعویٰ کر کے تمہیں بتا رہے ہیں کہ مان ایک اللہ کو, تو مان لے رسول کا ماننا تیرے لیے بیسٹ تجارت ہے, جہنم سے بچا لے, دردناک عذاب سے بچا لے. تؤمنون باللہ ورسولہ, ایمان لے آپ, مان لے اللہ کو اور اس کے رسول کو. وتجاہدون فی سبیل اللہ, اور مال کو خرچ کر کے اللہ کی راہ میں جہاد کر. جہاد سے مراد اس سے پہلے بھی بتا چکا ہوں میں, جہاد ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ لڑائی کریں. جہاد کا صحیح معنی یہ ہے کہ جو مذہب آپ کو ملا ہے اس کا دفاع کریں, اس کا ڈیفینس کریں. یہ ہے جہاد. اب اس کے لیے زبان, ہاتھ, مان, 3 چیزیں خاص طور سے آپشن. ہاتھ, زبان, مان جہاد کے لیے. آپ سے اگر ہاتھ سے ہو سکے تو آپ ہاتھ سے جہاد کیجیے. یہ بھی جہاد ہے کہ آپ نے کسی کو دیکھا, کسی گرتے ہوئے کو سہارا دے دیا, بہت بڑا جہاد ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنی, نبی بڑی جنگ سے لوٹ کر آ رہے اور راستے میں صحابہ کرام سے فرما رہے ہیں رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر. ارے باپ, چھوٹی جہاد سے لوٹ کر اب بڑی جہاد کی طرف جا رہے ہیں. ہم لڑائی کر کے آئے اور اس کو چھوٹی جہاد بول رہے ہیں. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ جہاد کیا ہے؟ فرمایا نفس, خواہشات نفسانی کو ترک کرنا سب سے بڑا جہاد ہے. خواہشات نفسانی کو, نفس ہی تو آپ کو کچلتا ہے, نفس ہی تو آپ کو اپنے دام میں لیتا ہے الٹا پلٹا کام کرنے کی, تو اس سے جہاد کرنا یہ سب سے بڑا جہاد. اللہ پاک نے کہا مان لے اللہ کو رسول کے ذریعے سے اور جہاد کر میری راہ میں. مراد یہی ہوگا کہ اپنی نفسانیت, اپنی طبعیت کو ختم کر دے. جیسے کہے تھے یہودیان عرب بولے تھے نا, یہ بنو اسماعیل میں کہاں سے آ گئے؟ خواہشات کے خلاف وہ سوچ رہے تھے کہ بنو اسحاق کی نسلوں میں آئیں گے. جو نبی کے بارے میں توریت میں سن رہے تھے تو اسحاق کی نسلوں میں آئیں گے. تو یہ تو نفسانیت ہوئی نا. کسی میں آئے, آنے والے کو تو دیکھ, ادھر ادھر مت دیکھ کدھر سے آ رہے. جس کا آپ انتظار کریں وہ ادھر سے آئے یا ادھر سے آئے. جی آ گیا, یہ صحیح ہے. نہیں ادھر سے کیوں آئے ہم نہیں مانتے آپ کو. ارے آپ آنے والے کو دیکھ رہے ہو, راستے کو دیکھ رہے ہو. ہاں, تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا یہ بھی ایک جہاد ہے. یہ بھی جہاد ہے. کیا جہاد ہے؟ نفس کا جہاد ہے کہ نفس کو تابع کر دے, نفس کو ختم کر دے, نفس کو کچل ڈال اور مصطفیٰ کو مان لے. عرب کی کفاران یہی نفس کی تو لا تہوى انفسکم, وہ نبی آیا جو تیرا نفس نہیں چاہ رہا, اللہ چاہ رہا ہے. تو اللہ کے مقابلے میں نفس کو دخل دینا یہ جہاد کے خلاف. آج ہمارے لوگ جو ہے فتح علی خان, یہ فتح خان کا فتویٰ دیکھو, سن رہے ہیں نا؟ نہیں سن رہے ہیں یوٹیوب پر فتح خان کے فتویٰ زی ٹی وی یا کس چیز پر آ رہے ہیں. اس طرف میں اشارہ نہیں کرنا چاہ رہا ہوں, بس یہ سلمان رشدی جیسی نہیں فکر ہے بلکہ اس سے زیادہ زہریلی فکر ہے. وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر نے حملہ کیا, طے کرنا تھا, وہیں سے یہ سب اسلام کی سبھی وہی لوگ بگاڑے. وہی صحابہ کرام ہی لوگ اسلام کو بگاڑے.
وہ حملہ کرنا ہی نہیں تھا، لوگوں کو کیسے ملتا، حملہ کیسے کیا جاتا ہے، کیا کیا جاتا ہے، کس طرح کیا جاتا ہے. جنگ جو ہوئی، کیسے آپ منہ سے مسلمان کا میم کی بو باس بھی نہیں ہے، جو صحابہ کرام کی عظمتوں کو اعتراف نہ کرے، جس کو قرآن میں بیس آف ایمان بنایا گیا، ان کے بارے میں ایسے جملے. استغفر اللہ مع اللہ. ایک اور کلپ ہندو کی طرف سے دیکھیے، بڑا افسوس ہوا اس کو سن کر کے، بہت درد ہوگا آپ کو بھی. میں اعتماد کے لیے صرف سنا رہا ہوں، ہے کہ نہیں، میں نے ڈیلیٹ کر دیا، مجھے رہا ہی نہیں گیا. وہ کلپ یہ تھی، یہ دیکھیے یہاں پر کلپ آئی تھی، لیکن یہ کلپ میں نے ڈیلیٹ کر دیا ہے. کلپ آئی تھی، اس کے واٹس ایپ پر ہے. کلپ یہ تھی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ اللہ رب العالمین 100 بار معاذ اللہ رب العالمین ریپ کیا. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. ہاں ہندو کھولو، اب موقع مسلمان دیں گے تو بولے گا نہیں. اب سنیے میں اس کو ڈیٹیل. وہ اس کی دلیل کیا دیا، 9 سال کی عمر حضرت عائشہ سے شادی کی. اتنی بڑی عمر والا 9 سال کی عمر سے، چھوٹی بچی کو تو ماں کا درجہ دیا گیا ہے، بیٹی کا درجہ دیا گیا ہے، اتنی چھوٹی سی عمر سے شادی کرتے ہیں کیا؟ ایک دلیل یہ تھی. اب لوگ بھارت ماتا کی جے لگا رہے ہیں. اب آپ بتائیے، آپ باپ ہیں بیٹی کے، آپ بہتر جانتے ہیں کہ کن سے شادی کرنا، کن سے شادی نہیں کرنا. اگر حضرت عائشہ کے باپ ماں نہ ہوتے، کوئی پرسان حال نہ ہوتے، پھر نبی سے شادی کرتے تو کہا جا سکتا تھا کہ نبی نے فائدہ اٹھایا باپ ماں کے نہ ہونے کا. لیکن جب عمر 25 سال کی ہے، 25 سے 40 سال کی خوبصورت عمر ہے، تو ایسی عمر میں باوجود کہ عرب کے بڑے بڑوں نے آ کر کے حسیناؤں کو پیش بھی کیا، لیکن آپ نے ریجیکٹ کیا. اور 52 ایئرس ہے اور حضرت عائشہ سے شادی کر رہے. خود نہیں، ابو بکر صدیق جو باپ ہے وہ اللہ سے دعا اور شکر بجا لا رہے. اگر تم اپنے لوجے سے کہتے ہو کہ بیٹی کا سمان ہے تھا، وہ چھوٹی عمر کی تھی، بیٹی سمان تھا. دیکھیے کسی کو بیٹی بولنا اور ہے، بیٹی ہونا اور ہے. چلتے پھرتے کو ہم کہہ دیتے ہیں کیا ماں، تو کیا ماں ہو جاتی؟ بیٹی بولنا اور ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کیا، تم نے دیکھ لیا وہ بیٹی کی عمر ہے. 18 سال کی جو عمر ہوتی وہ شادی کی عمر ہوتی نا. کیوں نہیں کروایا تم نے شادی عائشہ کی شادی؟ بتاؤ. جب نبی تشریف لے گئے دنیا سے تو 18 سال کی عمر تھی، کیوں نہیں کروایا شادی؟ یہ ون سائیڈڈ جو فکر دی گئی ہے، جھوٹ کا بھی بھارت ماتا کی. میں بتانے جا رہا ہوں کہ دیکھیے کس طرح سے، مطلب یہ کہ ہمارے مسلمان میں سے کوئی ایک شخص جو ہے اسلام کے خلاف بولتا اور ہندوؤں کو کتنا موقع ملتا. یہ فتح علی خان کا فتویٰ زی ٹی وی پر یا کسی ٹی وی پر ایک ڈیبیٹ کی شکل میں آ رہا. اب اس پہ علماء نے پکڑا ہے اس کو اچھی طرح، لیکن میں بتانا ہوشیار کرنے کے جا رہا ہوں کہ اب جو ہے مطلب یہ کہ اب اگر آپ یونٹی میں نہیں آؤ گے، اب اگر متحد نہیں ہوگے، پھر کبھی نہیں متحد ہو سکتے. اسپین کی طرح تباہی آپ کو سب کو آ جائے. آج دیکھیے ایران وغیرہ سے جو ہجرت کر کے جو لوگ جا رہے ہیں، کہیں بھی جا رہے ہو، شام سے کہیں بھی جا رہے ہیں، تو راستے میں کرسچنوں نے ان کو پکڑ کر کے کرسچن بنانا شروع کر دیا ہے. مرتا کیا نہ کرتا. کاش تم اپنے ملک میں رہ کر کے کم سے کم سلامتی چاہتے. کس نے تمہیں کہا ہے دہشت پھیلانا؟ کس نے کہا؟ تمہاری تجارت پر، تمہارے فائنینس پر، تمہاری کم محنت پر، تمہاری پڑھائی وغیرہ پر اگر کوئی ریمارک آئے تو عدلیہ ہے نا، سپریم کورٹ ہے نا، اب وہاں جاؤ. یہ ہے سیکولرزم، یہ ہے اصول اسلام. اسلام کا بھی اصول یہی ہے. تو بڑا افسوس ہوتا ہے اس بات کو، بس دھیان میں رکھیے. بہت تکلیف ہوئی، آج ہی آیا تھا، جواب نہیں دیا میں نے. کیوں؟ ہمت ہی نہیں ہوئی کہ میں ایسا جملہ بولوں، اس لیے کلمہ پڑھا میں نے. دیکھیں نا، اس نے کہا کہ معاذ اللہ، اب اس جملہ کو نہیں دہرایا کہ چھوٹی سی عمر کو جو بیٹی کی منزل میں ہوتی تو بیٹی سے شادی کرنے کا مطلب کیا ہوا؟ فتح علی خان تو وہی عمر فاروق، مطلب صحابہ ہی گڑبڑ کرے. صحابہ نہ جنگ کرتے، نبی نہ جنگ کرتے، نہ یہ سب موقع ملتا. لوگوں کو جو بیس ملا ہے انہیں جنگ کی وجہ سے ملا ہے. کیسے لڑنا چاہیے اپوزیشن سے، سب مل جل کر کے رہنا چاہیے. نہیں، اللہ کے اپنے یہاں پر ایک بات، ایک بھی ایسی جنگ بتائیے کہ نبی نے کیا ہو. سوال ہے، ایک بھی ایسی جنگ بتائیے نبی نے کیا ہو. آپ بتائیے کہ میرا دروازہ بند ہے، اب کوئی کھٹکھٹائے گا تب نہ ہم کھولیں گے. نہیں کھٹکھٹائے گا کیوں کھولیں گے؟ نبی کو ستایا اتنا تم نے کہ مکہ چھوڑ گئے نبی. اپنے
मालूफ उल्फत वाले वतन को छोड़ गए। अच्छा, छोड़ जाने के बाद वहां तो आराम से रहने दो, वहां भी बार बार खत लिख रहे हो, बार बार वार्निंग दे रहे हो। तो जंग ये लोग कर रहे हैं या नबी कर रहे हैं? अरे नबी ने तो जंग से बचाया, सहाबा ने तो जंग से बचाया, खुद छोड़ दिए अपना दर, अपना घर, सब कुछ छोड़ दिए, हिजरत कर गए। तो सहाबा पर ऐसा नहीं मार, नबी पर ऐसा नहीं मार, नहीं, हिस्ट्री से वाकिफ नहीं है, ज़ाहिरी तौर पर देख करके। बस वही जर खरीदी है, आप बस जर खरीदी है, बुलवाया जा रहा है। अल्लाह पाक आपको हम सबको बचाए। हम बस पूरी दुनिया को यही बताना चाहते हैं कि इस्लाम ही एक ऐसा मजहब है, इस्लाम ही एक ऐसा मजहब है जो इसके नाम ही में सलामती। हम गड़बड़ हो सकते हैं, इस्लाम गड़बड़ नहीं हो सकता। बार बार होते, इनको भी यही कहा था कि आप 11वीं करने वालों को, नजर नियाज करने वालों को खराब कह सकते हो अगर वो नमाज नहीं पढ़ रहे हैं। गौस को तुमने खराब कहा, ये गलत है। ख्वाजा को तुमने खराब कहा, ये गलत है। हमको कहो खराब, हम मान लेंगे, लेकिन तुम रिस्पेक्टेड पर उंगली उठाइए, गलत है। तो ऐसे ही मजहब इस्लाम के मुसलमानों को, उनके दायरे में रहने वालों को गलत कहा जा सकता है। इस्लाम को गलत कहना ये कोई फिर रिलीजन, कोई मजहब ही नहीं होगा। अब उसको छोटी सी बात देखिए, उसमें जुमला उसने इतना कहा कि जिसको जो करना है कर ले, अगर इंडिया में रहना है तो यहाँ का संविधान मानना हो। संविधान पर एक लफ्ज बोलना चाहता हूं, संविधान माने कानून, और एक और लफ्ज का आसमानी कानून नहीं, इन जमीन पे रहना है तो जमीन के कानून मानना हो। अब सवाल ये है, ठीक है, जमीन पे रहना, जमीन के कानून, तो जमीन का कानून कोई तो बनाएगा, कोई तो बनाएगा। आप इंडिया के कानून की बात कर रहे हो, बताओ सबसे बड़ा कानूनदान डॉक्टर अम्बेडकर, सबसे बड़ा कानूनदान, आज उनके लोगों को, दलितों को क्यों नहीं उसका हक दिया जा रहा है? तो तुम अपने ही जुमले में फंस रहे हो, तुम अपने ही संविधान के मतलब खिलाफ जा रहे हो। अगर कानून ही की बात, इंडिया ही की बात कर रहे हो तो लो ना, जिस तरह से भी तुम आओ, हम मानने को तैयार है। लेकिन नहीं, बस दादागिरी, दहशत फैलाना, और उसकी सबसे बड़ी वजह हम हैं। हम में ही से पता जैसा आदमी पैदा हो जाता और बस उनको मौका देते। इसलिए हम ऐलान करते हैं कि मजहब इस्लाम के खिलाफ हमारी जबान से भी अगर निकले तो हमें रिजेक्ट किया जाए, इस्लाम पर उंगली न उठाए। ये देखिए, मुसलमान खराब हो सकते हैं, इस्लाम खराब नहीं। और इस्लाम के बानी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरे जब क्रिश्चियन का सबसे बड़ा मोहम्मद अरबी को फर्स्ट नंबर पर रखा, सबसे बड़ा फर्स्ट नंबर पर रखा, और बोलने के बाद कहा मैं अपनी किताब को मकबूल बनाना चाहता हूं, अगर मैंने ईसा को रखा तो मेरी किताब मरदूद हो जाए। तो उनकी हिस्ट्री जो है वो हिस्टोरी की तरह ना पढ़ो, वो हिस्ट्री जो है जैसे। अच्छा, एक और बात, बड़ी अच्छी बात आ गई, रसूल आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में किसने सच्चा कहा है बताइए तो? 40 साल की उम्र से पहले तक, अभी ऐलान रिसालत नहीं हुआ, नबी ऐलान हो जाए तो फिर ठीक है, उनकी सच्चाई का इजहार अल्लाह ताला करवाता, लेकिन 40 साल से पहले तक नबी को सच्चा कहा, तिजारत में पक्का कहा, खदीजा ने भरोसा किया, अमानतें लाकर रखी जाती थी, आवारगी करते थे, अय्याशियां करते थे लोग, लेकिन मुस्तफा के पास अमानत इसलिए रखते थे कि हमारा सेफ रहे। ये कौन थे रखने वाले? अरब थे, कुफ्फार थे, साहब कहो ना, कुफ्फार थे, कुफ्फार थे, क्योंकि ईमान तो ऐलान के बाद का मसला। तो अगर तुम अपने आप को वाकई कुफ्फार भी कहते हो तो जिस मोहम्मद के बारे में तुमने ऐसा रिमार्क किया है, हम तो मोहम्मद को ऐलान के बाद उनको का कलमा पढ़े हैं, यहां ऐलान से पहले कुफ्फार तुम्हारी जो असल है वो मान चुके हो, ऐलान के बाद हम कबूल किए। हम तो मोमिन ऐलान नबूवत और रिसालत के बाद किए, समझ गया? अब वहां ऐलान से पहले, तो ये डिफिकल्ट बात हुई ना, ऐलान से पहले तुम्हारे असलों ने, मूर्खों ने, पुरखों ने, असलों ने तुम्हें माना, और माना भी ऐसा जो सच्चे हैं। तो अगर खदीजा की शादी इल्लीगली होती, ध्यान दीजिए, इल्लीगली होती तो कुफ्फार विरोध करते ना, विरोध करते, क्योंकि वो तो नबूवत का ऐलान भी नहीं किए अभी, विरोध करते। लेकिन नहीं, शान से आइडियल बनाया, मोहम्मद अरबी की जवानी को सलाम किया, और सारी औलाद भी उन्हीं से हुई। हसन जैसा सबूत देखिए फातिमा की वजह से, हुसैन जैसी औलाद फातिमा की वजह से, देख रहे हैं? इसलिए कहना यह है, ये उंगली उठा है, बहुत बड़ी गलती किए हैं, और तिजारत नाफा के खिलाफ किए हैं। समझते नहीं है, समझने की कोशिश करें। हम यकीनन मोहब्बत से, आप भी अपनी बात रखें,
یہی طریقہ ہی ہے. کسی کو اپنی بات، آپ اپنی بائبل کو منوانا چاہتے ہیں، اپنی وید کو منوانا چاہتے ہیں، آپ جس کو بھی منوانا چاہتے ہیں، چونکہ جو مذہبی شخص ہوتا ہے اس کا بیس ہوتا ہے کتاب، انسائکلوپیڈیا، کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، تو اس کے بیس پر، اس کے آدھار پر بات کیجئے. یہ بات کرنے سے ہی بات بنے گی، جھگڑے کرنے سے نہیں بنے گی. اور کوئی غلط کر رہا ہے تو غلط کرنے والوں کو، یہی تو وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے حضرت مائع علیہ السلام کا واقعہ، جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوڑے لگائے، ان سے جو غلطی ہو گئی تھی، کوڑے جب لگائے تو یہ مر گئے، انتقال کر گئے. انتقال کرنے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی نے ان کو خواب میں جنت میں دیکھا تو دوڑتے ہوئے، یا رسول اللہ یہ تو غلطی کرے تھے، غلطی کرے تھے، پھر کیوں جنت؟ جواب ملا ایک گناہ کی 2 سزا نہیں ملتی، میں نے ایک جو گناہ کیا تھا اس کی سزا دے دیا ہے، وہاں تو جزا ملی ہے، اس سزا کی. دیکھا آپ نے ایسا عدل اور ایسا انصاف کون کرے گا بتائیے. خود سے صحابہ جاتے تھے گناہ کرنے کے بعد، یا رسول اللہ گناہ ہو گیا ہے، ہم کو صحیح کیجیے. ہے ایسا کوئی؟ آج بھی ہم لوگوں سے گناہ تو کس سے ہم رجوع کرتے ہیں اللہ کی بارگاہ، لیکن اس میں آپ بس اس طرف نہیں جانا چاہتا ہوں. بس یہ کہنا چاہتا ہوں ان مسلمانوں کو بھی کہ اگر واقعی تمہیں قرآن حدیث کا علم ہے، عربی گرامر ہے، تقاضے جانتے، تفسیر جانتے ہیں، صحابہ کرام کی کس جماعت کے سامنے کون سے آیت اتری ہے، یہ پورا پس منظر معلوم ہے، تب ایکسپلین کریں. ورنہ وہ فلم انڈسٹریز میں ہے، ان کے بارے میں بات کریں، وہ جس سیکشن میں ہے اسی کے حوالے سے وہ بات کریں. انجینئر ہے تو انجینئرنگ پہ بات کریں. اگر قرآن کا علم ہے تب قرآن کے بارے میں بات کریں، اگر حدیث کا علم ہے تو حدیث کے بارے میں بات کریں، کیونکہ ہمارا بیس قرآن اور حدیث ہے. ہم نے نبی کو اسی سے جانا اور پہچانا، ہمیں کسی بڑے اور دولت مندوں کی بنیاد پر نہیں جانا. تو عائشہ پر انگلی اس وقت اٹھتی جب عائشہ کا کوئی نہیں تھا تو کہا جا سکتا تھا کہ نبی نے مجبوری کا فائدہ اٹھایا ہے، لیکن نہیں، باپ زندہ ہے ابھی، اور باپ بھی ایسا کہ عرب کا بڑا مالدار، ابو بکر صدیق عرب کا بڑا مالدار، اتنا بڑا مالدار، وہ کیسے دے دیں گے؟ لیکن ایک مرتبہ عائشہ اور حفصہ نے اسٹرائک کر دیا تو ابو بکر صدیق اور عمر فاروق مارنے کے لیے چلے گئے. اگر تمہاری غلطی نکلی تو بتاتا ہوں، دیکھا تمہاری غلطی نکلی تو بتاتا ہوں. بار نمبر 21 کے لاسٹ پیج کو دیکھیں آپ، یعنی اتنے خوش تھے اس شادی سے، اتنے خوش تھے. خود حضرت عائشہ صدیقہ کہ اگر ان کے ساتھ غلط ہوتا تو کبھی تو آواز اٹھاتی، کہیں تو آواز اٹھاتی، لیکن نہیں. صحابہ ان سے پوچھتے تھے بتا نبی کا کیریکٹر، اور بیوی سے نہیں پوچھتے. یا آج کے لوگوں کو جواب دینا مقصود تھا کہ بیوی کے ساتھ کیسے رہتے ہیں، لیکن صحابہ انہی سے کیوں پوچھتے ہیں بات کیا ہے، تاکہ کل کی امت یہ نہ مجبور ہو جائے کہ نبی کی عدالت پر کہ دیکھ عائشہ صدیقہ سے چھوٹے میں شادی کر کے، یہ مجبوری نہیں ہے عائشہ کی، یہ کمپرمائز نہیں ہے. عائشہ سے میں پوچھ رہا ہوں کہ کیریکٹر نبی کا کیا ہے، تو نبی کا کیریکٹر بول سکتی تھی کہ اچھا ہے، لیکن نہیں، سراپا قرآن نبی کا کیریکٹر، قرآن نبی کا کیریکٹر. تو جو قرآن نبی کے کیریکٹر کو بتائے وہ عائشہ مجبور نہیں ہو سکتی، چونکہ سارے صحابہ جب پوچھتے تو موقع تھا ان کو کہ بات بولنے کا، ہاں محمد ایسے زبردستی کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، بولنے کا موقع تھا. لیکن نہیں، تو صحابہ بھی بتا دیے، جو اصل الاولیاء ہے، اولیاء کی اصل ہے، وہ بھی بتا دیے. آج کے انہی جیسے سرکشت پسند عناصر کو دیکھ کر کے بتائے کہ دیکھو تمہیں پازیٹیو اتنے اچھے ہیں نبی کے کہ نگیٹو کو دیکھو ہی. بالکل بات صحیح، نبی کا پازیٹیو اتنا اچھا ہے کہ دیکھو ہی. اللہ پاک ہم سب کو اچھا رکھے. آگے دیکھیے، تو اے ایمان والو، کیا میں تجھے ایسی تجارت کی راہ نہ بتاؤں جو تجارت تمہیں دردناک عذاب سے نجات دے دے؟ وہ تجارت یہ ہے کہ اللہ کو، اس کے رسول کے حوالے سے اور اس کی راہ میں جہاد کرو. یہ اصل جہاد کے بارے میں بتا رہا ہے، جہاد کرو. تو جہاد کیا ہے؟ جہاد ہرگز لڑائی کا نام نہیں، جہاد ہرگز اوپن کرنے کا نام نہیں. جہاد اسلام میں ڈیفینس کا نام، ڈیفینس کا نام، بس. ہاں، کیسے جہاد کرنا ہے؟ بے اموالکم، مال ہے تو مال کو دیکھیے، جملے پہ غور کیے. وانفسکم، جان ہے تو جان، جان ہے تو جان دو. ارے ابھی دنیاوی مثال لو نا آپ. آج جو کارگل میں ہمارے نوجوان مر رہے ہیں وہ جان دے رہے ہیں کہ نہیں؟ جان دے رہے ہیں نا، تب نہ شتانگلی ہے یہ سب جو کر رہے ہو تم، پھول چڑھا رہے ہو، کیوں چڑھا رہے ہو؟ وہ مر رہے ہیں نا، کس کو، کس کے بچانے کے لیے؟ دیش کو بچانے کے لیے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کسی کو بچانے کے لیے اگر جان دیا جائے تو اسے مطلب دہشت گردی نہیں کہتے. کسی کو مرنا، کسی کو جان دینا، یہ صرف مطلب یہ کہ مرنا جینا یہ صرف دہشت گردی سے تعلق نہیں
لگتا، ورنہ سب کو بلا لو، کیوں وہاں موت کے منہ میں ڈالے ہوئے ہو ان نوجوانوں کو؟ صحیح ہے، کیوں منہ میں موت ڈالے ہوئے موت کے منہ میں؟ معلوم یہ ہوا کہ یہ حضرات بھی جو مرتے تھے، یہ حضرات بھی جو مرتے تھے ڈیفنس کی بنیاد پر، مارتے بھی تھے تو ڈیفنس ہی کی بنیاد پر. جیسے ہمارے نوجوان انڈیا کے دیکھیے مر رہے ہیں، کبھی سامنے والا مر رہا ہے، وہ مر رہا تو کبھی یہ لوگ مر رہے ہیں. سمجھ رہے نا؟ یہ دنیاوی طور پر دیکھیے تو یہ بھی شہید کہتے ہو تم لوگ. حالانکہ کہنا یہ ہے کہ مال کے ذریعے سے یا جانوں کے ذریعے سے. مال کیسے؟ بے بذلھا فی الخطوب. معاملات میں جب اسلامی معاملات آئے، بلندی کی باتیں آئے، تو ہر ایک ریلیجن کا یہی تصور تھا، مذہبی شخص کا یہی تصور تھا، مال کی ضرورت ہے تو آپ مال دیجئے، نظریے کی ضرورت ہے تو آپ ایڈوائز کیجئے. جو جیسے ہوتے تھے ویسے ہی سب کیے جاتے تھے، تو مال کے ذریعے سے. وانفسکم، اور جنگوں میں اپنی جان کے لیے. ارے صحابہ کا تو یہ طاقت ہے، کبھی نبی، بلکہ بہت سارے ایسے موقع آئے ہیں نبی پاک نے فرمایا کہ ایک شخص آئے بارگاہ رسالت میں، یا رسول اللہ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں. آپ نے فرمایا تیرے والدین زندہ ہیں؟ کہا ہاں یا رسول اللہ. کا فجاہد فیہما، جا اپنے ماں باپ کی خدمت کر، جہاد سے زیادہ ثواب ملے. تو اگر لڑنا کٹانا مقصود ہوتا تو نبی کبھی نہیں کہتے ایسے، ہر آنے والے کو ایک دم بھرتی کرتے چلے جاتے. صحیح ہے نہیں، لیکن ہر سچویشن کو جاننے والے، پاسٹ پریزنٹ فیوچر سب کو جاننے والے مصطفیٰ. خیر، ذالکم، سنو، یہ ماننا اور یہ جہاد کرنا خیر لکم، بہت بہتر ہے تمہارے لیے. ماننا اور جہاد کرنا یہ بہت بہتر ہے تمہارے لیے. ان کنتم تعلمون، اگر تم جانو. ما هو اصلح لکم، کہ کیا تمہارے لیے بہتر ہے. وانفع فی شانکم الاولی والاخری، دنیا اور آخرت دونوں میں تمہارے لیے کیا نفع بخش ہے. اگر تم جان جاؤ کبھی نبی کا قدم نہیں چھوڑو گے، کبھی نبی کا قدم نہیں چھوڑو گے. اور نبی جیسے جو کہے گے تم بالکل مانتے چلے جاؤ. آپ غور کیجئے نا، نبی پاک جب بیعت کر رہے تھے، بیعت رضوان، تو حضرت عثمان نہیں تھے، حضرت عثمان اس میں نہیں تھے. لیکن آپ نے فرمایا کہ دیکھو، سب دیکھ رہے ہو، ہاں بیعت لیتے وقت ایسے کرتے ہیں نا، تو مرید کا ہاتھ جہاں رہتا وہاں پر رکھا ایک ہاتھ، اور پیر کا ہاتھ جہاں رہتا وہاں رکھے ایک ہاتھ، اور کہا سنو یہ ہاتھ عثمان کا ہے. اور آپ نے بیعت رضوان میں ان کو شامل فرمایا. بتائیں، بیعت رضوان میں شامل فرمایا. کیا یہی کہیں گے کس لیے کہ وہ داماد تھے؟ نہیں، مکہ میں بیمار تھی ان کی بیوی، اس بنیاد پر یہ رسپیکٹ دیا مصطفیٰ نے. دیکھا آپ نے، ہے مذہب ایسا؟ ہے کوئی ایسا مذہب؟ آج تمہیں مسلمانوں کو اگر مارنے اور کٹانے کی بات آئے تو سب کو چھوڑ دیتے ہو اور مسلمانوں کو مارنے کٹانے کی بات کرتے ہو. کبھی تو دیکھ کہ تیری بیوی کا کیا ہوگا، تیری بیٹی کا، تیری بہن کا، تجھ سے جتنی امیدیں وابستہ ہیں ان لوگوں کا کیا ہوگا. اگر کچھ ہو گیا دنگا فساد تو کیا ہوگا. لیکن نہ، یہ تو نبی کا طریقہ ہے، یہ نبی کا شعار کہ نبی ہر ایک کا حق برقرار رکھتے ہوئے مصطفیٰ جان رحمت ہر ایک کو اجازت دیتے تھے اور اسی طرح سے تیار کیا. اسی لیے تو ان کی، وہ چاہتے تو کہیں بھی جا سکتے تھے لیکن صرف مکہ یعنی عرب میں رہے، انڈیا میں نہیں آئے. انڈیا والوں نہیں آئے تو ایسا، آ جاتے تو اور کیا کرتے. تم ایک خواجہ کا جواب نہیں دے پا رہے ہو، مجبوراً جا رہے ہو. خواجہ کو جو نبی نے بھیجا ان کا جواب نہیں دے پا رہے ہو. ابھی جیتو گے تو سب سے پہلے وہیں جاؤ گے پھول چڑھانے کے لیے. تو کیوں جا رہے ہو؟ یہ بھی تو مسلمان ہیں، یہ بھی تو اللہ کے رسول کے چہیتے ہیں، نواسے ہیں، اولاد ہیں، اور انگلی اٹھا رہے ہو نبی پر. ارے ایسا نہیں ہونا چاہیے. خیر، ذالکم خیر لکم، یہ تمہارے لیے بہتر ہے آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی اور آخرت میں. اور سنو، یہ تو پہلی بات تھی کیسے کرنا جہاد. اور آگے سنیے، وَإِن تُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَتُصَدِّقُوا رَسُولَهُ وَتُجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ، اگر تم نے اللہ کو مان لیا رسول کی وجہ سے اور اللہ کی راہ میں ڈیفنس کے طور پر جہاد کا کام کیا، تو یغفر لکم ذنوبکم، اللہ کرنے سے پہلے جو بھی تم نے گناہ کیا تھا سب میٹ دے گا. سب میٹ دے گا اللہ تعالیٰ. وَبَعْدَ مَا نَغْفِرُ ذُنُوبَكُمْ، اور میٹنے کے بعد سنو دوسرا، يُدْخِلُكُمْ جَنَّاتٍ، ایسی جنتوں میں تمہیں داخل کرے گا جو علم کے باغات کہلائیں گے، جو عین الحق کے باغات کہلائیں گے، جو حق الیقین کے باغات کہلائیں گے. علم الیقین، عین الیقین اور حق الیقین کے باغات کہلائیں گے، وہاں تمہیں داخل فرمائے. واہ واہ واہ. تجری من تحت الانہار، جن باغات کے نیچے نہریں رواں ہوں گی. کن کی نہریں؟ انہار المعارف والحقائق، معارف کے نہریں، حقیقتوں کی نہریں ہوں گی، محسوس
گے کہ ہو کہاں، وہاں تمہیں داخل فرمائے، ان کے نیچے نہریں رواں ہوں۔ المترشحہ فی بحر الحیات، ان حیات کے سمندر سے وہ نکلی ہوئی ہوگی وہ نہریں جو حیات علم الہی کی بارگاہ کہلاتی ہے۔ وہاں رہنے کے بعد تجھے موت کا کوئی خطرہ نہیں، تو مخلوق ہو کر کے بھی فنا بھول جائے، کیونکہ بقا کی بارگاہ میں بھول جائے۔ کیسا بڑا سنایا گیا، وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ، اور ایسی بلڈنگیں ملیں گی، مسکن ایسی بلڈنگیں ملیں گی جو پاکیزہ ہوں گی، فی جنات عدن، کیا ہے، من الحالات والمقامات السنیہ والدرجات العلیہ، یعنی وہ مقامات جو بلند ہوں گے، وہ درجات جو بہت بلند ہوں گے، وہ تمہیں ملیں گے فی جنات عدن، عدن کے باغات میں۔ یہ عدن کے باغات کیا ہیں؟ خود فرماتے ہیں ہی المعرفۃ والیقین، تجھے معرفت مل جائے گی، یقین مل جائے گی، مان کر دیکھ نبی کو، مان کر دے، ڈسکس کرے گا تو نہیں ملے، ڈسکس کرنے والے ابو جہل بنتے ہیں، ماننے والے اکرمہ صحابی رسول بنتے ہیں۔ استغفر اللہ، آپ غور کیجئے، اس میں ایک اور جملہ کہا گیا کہ یہ مذہب جو ہے کنورٹر ہے، کنورٹ کیا ہے، محمد نے سب کو کنورٹ کر دیا، سب لوگ ہندو تھے، سب لوگ ہندو تھے۔ ہمیں ایک سوال کا جواب ہم دینا چاہتے ہیں، شاہ رخ خان کی بیوی کے بارے میں کیا رائے ہے تھے؟ تو ان پر کیوں نہیں کلیم کر رہے ہو؟ شاہ نواز کو اپنی بیٹی دے دیا، کوئی نہیں آج تک ٹپڑی، عباس کو اپنی بیٹی دے دیا، کوئی ٹپڑی نہیں، کیوں؟ یہ تمہارے گود میں بیٹھ کر تمہاری بات کر رہا ہے، تو تمہارے نزدیک ریلیجن مقصد نہیں ہے، نفسانیت مقصد ہے۔ جو تمہاری بات کرے وہ مسلمان ہو کر کے بھی ہندو سے اعلیٰ ہے، اور جو تمہاری بات نہ کرے وہ مسلمان ہی نہیں ہے، اگروادی ہے۔ کیسا لاجک ہے یہ دھوکہ ٹلی ہے۔ مسلمان اتحاد ہونا ضروری ہے، مسلمانوں کی یونٹی ضروری ہے۔ غور کیجیے، اللہ پاک فرما رہا ہے کہ عدل کے مقام یعنی معرفت اور یقین عطا فرمائے، جو شرک سے پاک، حسبان اور گمان نہیں، یقین ہی رہے گا۔ ذالک الستر والادخال، یہ دخول اور یہ سب جو اللہ تعالیٰ، یہ دخول اور یہ سب جو آپ پر چھا رہا ہے، یہ ساری چیزیں، هو الفوز العظیم، یہ اللہ پاک کی طرف سے بہت بڑی کامیابی ہے، بہت بڑی کامیابی ہے۔ والفضل الکریم علی ارباب المعرفۃ والیقین من اللہ العزیز العلیم۔ ایک آیت اور ہے، رہنے دیجیے اس کو، کیونکہ فتح من اللہ نصر من اللہ وفتح قریب آ رہی ہے۔ خیر ایک آیت دیکھیں، وَلَكُمْ يَا أَيُّهَا الْمُعْتَبِرُونَ الْمُجَاهِدُونَ عِنْدَهُ سُبْحَانَهُ، اور تمہارے ہی لیے ایک ایسی بھی نعمت ہے ایکسٹرا، یہ تو نعمتیں تھی، بخش دے گا اللہ، جنت میں داخل فرمائے گا، بڑی کامیابی ہے۔ ایک اور نعمت سنو، تحبونها، جن نعمتوں کو تم پسند کرتے، اور وہ نعمت کیا ہے؟ نصر من اللہ وفتح قریب، اگر تم قدم ناز مصطفیٰ میں رہو گے تو اللہ کی طرف سے کنٹینیو مدد ہوگی، اور اللہ کی طرف سے ہمیشہ فتح تمہیں ملے گی۔ نصر من اللہ وفتح قریب، گھروں میں دیکھتے ہیں نا یہ آیت لکھی رہتی ہے، تو یہ کب ہے؟ جب آپ اللہ کے رسول کو بلیو کریں گے، مانیں گے، نبی پاک کے حوالے سے خدا کو مانیں گے، اور یہ ایک تجارت بھی ہے، کیا کہنا، ماننے کو تجارت، اور ایسی تجارت کہ دنیا اور آخرت دونوں میں سپورٹ ہو گئی زندگی آپ کی، اللہ کی طرف سے مدد ایک دائم، اور اللہ کی طرف سے فتح قریب۔ فتح قریب اے فی العاجل، جب تم چاہو گے اللہ تعالیٰ فتح دے دے، لیکن شرط ہے قدم ناز مصطفیٰ۔ یہودیوں کو نہیں دیکھا آپ نے، تابوت سکینہ کو کیا کرتے تھے؟ سامنے رکھتے تھے، وہ کیا تھا اس میں؟ عصا تھا، کپڑے تھے، کس کے؟ آدم کے، موسیٰ کے، ہارون کے، یہ سب تبرکات تھے، اور ان کے ذریعے سے وسیلے سے دعا کرتے تھے تو ان کی دعا قبول ہوتی تھی۔ اور یہ تو اعلیٰ مصطفیٰ ہے، یہ تو آدم بھی ان پر قربان ہے، عیسیٰ تک نبی ان پر قربان ہے، موسیٰ اور ہارون سب ان پر قربان ہے۔ تو ان کے قدم کی برکتوں سے چاہیے فتح قریب، تمہیں فوراً فتح ملے گی اور نصرت ملے گی۔ اور حبیب، یہ تو میں نے ڈائریکٹلی سنا دیا، اب آپ سنا دیجیے، وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کو آپ بھی خوشخبری سنا دیجیے۔ حبیب آپ بھی خوشخبری سنا دیجیے، کن کو؟ المجاہدین یا اکمل الرسل بانواع البشارات الدنیویہ والاخرویہ،
دنیاوی بشارت بھی سنا دیجیے، اخروی بشارت بھی سنا دیجیے۔ میرے پیٹ پہ پتھر باندھنے کو تم دیکھ کر میری بشریت کو حاوی میرے اوپر مت کرنا، اور اگر کرنے کی کوشش بھی کی ہے حضرت جابر نے تو دکھا دیا مصطفیٰ نے۔ جاؤ، میری دعوت کرنا چاہتے ہو پتھر دیکھ کے جاؤ، کتنوں کو کھلا دیا۔ ابو ہریرہ تم بھوکے ہو، ایک پیالے میں 70 کو پلا دیا۔ اس لیے میری کوالٹی کیا ہے نہیں سمجھ سکتے، بس تم میرے قدم میں رہو، اللہ کی مدد بھی تمہیں ہوگی، اللہ کی فتح بھی تمہیں حاصل ہوگی۔ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کو سچا پکا موحد مسلمان بنائے، اسلام کا صحیح ایکسپلینر بنائے، اسلام کو دنیا تک صحیح جو مطمح خدا ہے، مقصد مصطفیٰ ہے، صحابہ کرام نے جن جدوجہد کے ساتھ ہم تک پہنچائے ہیں اسلام، پروردگار اس تقاضے کے ساتھ ہم سب کو اسلام پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے والا بندہ بنا، فیوز و برکات سے ہم سب کو مالا مال فرما، پریشانیوں سے نجات عطا فرما، بیماریوں سے شفا عطا فرما، ہر مسائل کا حل فرما دے مولا، جو بھی ضرورتیں ہیں پوری فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم